اور کبھی ہسٹری پڑھو, خدا کی قسم ایسا شاندار ماضی تھا نا ہمارا. دیکھو دنیا میں حکومت 3 قوموں نے کی ہے اور بڑے خاندانی طریقے سے. ہم 20% بھی نہیں تھے, لیکن ہماری بدماشی دیکھو یار. ہندو کہتے ہیں بڑے ظالم تھے, نا 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 نا, کہ اتنا امن تھا. ادھر ہندوؤں کے مندر ہیں, ادھر گردوارے ہیں سکھوں کے, ادھر عیسائیوں کے چرچ ہیں, ادھر مسلمانوں کی مسجد ہے. کوئی لڑائی, کوئی آپس میں پھڈا نہیں ہوا. اتنی مسلمانوں نے مذہبی آزادی دی تھی. جو برطانیہ نے ترقی کی ہے وہ ہمارے ہی نوالے چھین کے ترقی کی ہے. آج بڑے بڑے ہیں, کائنڈلی نائس ٹو میٹ یو, یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں. تو راجہ داہر کے جو ہندوستان میں حکومت ملی تھی سندھ میں, وہ بھی الیکشن کے ذریعے نہیں ملی تھی. وہ بھی اس نے تلوار لے کے ہندوؤں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا. اس زمانے میں تو یہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے وہ آئے گا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ پاور میں آ کون رہا ہے, حق آ رہا ہے یا باطل آ رہا ہے. راجہ داہر نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی, محمد بن قاسم نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی, لیکن راجہ داہر نے جب تلوار کی طاقت سے حکومت کی, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوؤں پہ ظلم کیا اس نے, بت پرستی کو پروموٹ کیا. اور جو سوسائٹی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا, یہ جو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں نا, شوہر مر گیا تو عورت کو بھی آگ میں جلا دیا جائے, یہ ساری رسومات تو اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. جب محمد بن قاسم گیا ہے, اس نے ایسا عدل کا نظام قائم کیا ہے. ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو ہم نے دنیا پہ یہ جو ہندوستان ہے, جس میں بنگلہ دیش بھی ہے, جس میں آپ کا برما بھی ہے, جس میں پاکستان بھی اور پورا انڈیا بھی, اس پورے خطے پہ 1000 سال کس نے حکومت کی ہے؟ ہم 20% بھی نہیں تھے, لیکن ہماری بدماشی دیکھو یار. اتنے بڑے علاقے پہ اکبر بادشاہی خالی 50 سال نکال کے گیا ہے. صحیح ہے نا, جلال الدین اکبر 50 سال تو خالی اسی کے بنتے ہیں. اور ایسے ایسے ہندو کہتے ہیں بڑے ظالم تھے, نا 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 نا. آج کا ہندوستان دیکھو, اور مسلمانوں نے جب حکومت کی اس وقت کا ہندوستان دیکھو. انگریز کہے گا اس وقت کا ہندوستان آج سے کروڑا گنا بہتر تھا. عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ ہندوستان کو دیے مسلمانوں نے, جو ٹوپیوں کی سلائی کر کے بیچ کے گزارا کیا کرتے تھے. آج ہندوستان میں ہندوؤں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا عالمگیر کون تھے. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اور انگریزوں نے لکھا ہے کہ اتنا امن تھا, ادھر ہندوؤں کے مندر ہیں, ادھر گردوارے ہیں سکھوں کے, ادھر عیسائیوں کے چرچ ہیں, ادھر مسلمانوں کی مسجد ہے. کوئی لڑائی, کوئی آپس میں پھڈا نہیں ہوا. اتنی مسلمانوں نے مذہبی آزادی دی تھی. اور سینکڑوں وہ لڑکیاں جن کے شوہر کو کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان کو آگ میں جلانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا, جیسے کہ ہندوؤں میں تھا. ان لڑکیوں کو بچانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. آپ ہسٹری پڑھو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں نے ہندوستان پہ ظلم نہیں کیا. ایسا اسٹیبل کیا ہے نا, جب آپ کے مغلوں کی حکومت تھی, ہمارے مغلوں کی, تو برطانیہ جو ہے نا, برطانیہ, اس نے پابندی لگائی تھی کہ یہ جو ہندوستان کے جو بحری جہاز ہیں نا, یہ ہماری پورٹ کے قریب سے نہ گزریں, کیونکہ یہ اتنے خاندانی بہترین جہاز ہیں کہ ان جہازوں کو لوگوں نے دیکھ لیا تو ہمارے جہاز مارکیٹ میں بکنا ختم ہو جائیں گے. ایسے ہندوستان کے انجینئر تھے. جامعۃ الرشید نے اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے ہندوستان کی تاریخ پر. وہ ڈاکومنٹری آپ ضرور دیکھیں, وہ ساری انگریزوں کی کتابوں سے لے کے بنائی ہے. گورے کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی. گورے نے آ کے نا ہندوستان کی ایسی کی, بولو تیسی کی ہے. آپ کہتے ہیں ٹرین کی پٹریاں ڈال دی اس نے. یہ پٹریاں تو, وہ تو ٹرینیں ایجاد ہو رہی تھی, یہ تو ویسے ہی ڈلنی تھی, مسلمان ڈال دیتے پٹریاں. خلافت عثمانیہ نے ابھی تک ٹرین کی پٹری ہے وہاں پہ حرم میں آتی ہے, وہ اسٹیشن جا کے دیکھ لو ترکوں کا, نے پٹریاں ڈال دی. او بھائی پٹریاں تو انہوں نے ڈالی, سڑکیں بنا دی. جو یہاں سے خزانے لے کے گئے ہیں نا, وہ جو برطانیہ نے ترقی کی ہے, وہ ہمارے ہی نوالے چھین کے ترقی کی ہے. آج بڑے بڑے میں ہیں, کائنڈلی نائس ٹو میٹ یو, یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں اخلاقی لحاظ سے, میں نہیں, کیونکہ مجھے ویزا بھی چاہیے برطانیہ کا. خیر وہ میرے بیان نکال لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا, یہ سارا خون کس کا ہے؟ یہ ہماری رگوں سے نا خون نچوڑ کے برطانیہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ وہ تو اللہ ہٹلر کا بھلا کرے, ظالم آدمی تھا, لیکن تھا غلط آدمی, تعریف نہیں کر رہا. لیکن ہٹلر سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہٹلر جب اٹھا, اس نے پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی ٹھانی, تو برطانیہ کی بھی ایسی کی تیسی کی. اس نے برطانیہ کو شکست تو نہیں دے سکا, لیکن ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ برطانیہ کمزور ہو گیا اور وہ ہندوستان پہ اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکا. اگر ہٹلر مسلمان ہوتا, دعائے مغفرت تو پھر بھی نہیں کرتا, ظالم بہت تھا بہرحال. لیکن بہرحال یہ ضرور کہتا ہے اللہ ایک نیکی اس کو کم از کم اس کے اعمال میں ڈال دے, کہ غلط کیا اس نے, لیکن اس غلط کا ایک فائدہ ہمیں ہو گیا
کہ وہ برطانیہ کمزور ہو گیا اور پتلی گلی سے نکل گیا. تو آپ کبھی جاؤ نا یار, یورپ جاؤ, اسپین جاؤ, اور کبھی ہسٹری پڑھو. خدا کی قسم ایسا شاندار ماضی تھا نا ہمارا. دیکھو دنیا میں حکومت 3 قوموں نے کی ہے اور بڑے خاندانی طریقے سے. ہمارے ایک دوست ہیں, ابھی وہ فن لینڈ گئے ہوئے ہیں, کچھ دن پہلے وہ وہاں تھے اٹلی میں. اٹلی میں ایک شہر ہے جو پانی میں آباد ہے, جزیرے ہیں, سنا ہے نا آپ نے؟ وینس نام ہے میرا خیال ہے اس کا, وینس نام ہے نا, وینس ہے یا پتہ نہیں وینس ہے, وینس. تو وہ پورا پانی میں جزیرہ ہے. یہ لوگ وہاں گئے نا, تو اس وینس شہر کی ہسٹری انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان فاتحین جب آئے تھے نا ان علاقوں میں اور یورپ پہ قبضہ کیا انہوں نے, تو ہم پہ بہت ظلم کیا, مار کے بھگا دیا. ظلم کیا یہ نہیں کیا, یہ تو پتہ نہیں لکھا نہیں لکھا, بہرحال ہمیں مارا پیٹا اور ہم ان جزیروں میں آ کے آباد ہو گئے. تو یہ جزیروں میں ہی شہر بن گیا پھر. یعنی مسلمانوں کا ایک نیگیٹو پہلو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, آ کے ہمیں دھنائی لگائی ہے, مارا پیٹا ہے بہت. اب دیکھو عرب کہاں ہے, مکہ, اور وہاں سے نکل کے کدھر گھسے تھے مسلمان, یورپ میں. فرانس کے قریب پہنچ چکے تھے. آپس کے اختلافات نہ ہوتے نا تو یورپ گیا تھا, پورا یورپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جانا تھا. امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا نا. پوری مہذب دنیا میں 150-200 سال کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی, اور ایسی تابڑ توڑ لڑائیاں ہوئی ہیں نا خاندانی کی, آپ کی سوچ ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ جب مسلمان اٹھے ہیں نا, جب تلواریں چلنا شروع ہوئی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. دجال کے آنے تک آپ نے فرمایا جہاد جاری رہے گا, کیونکہ حق اور باطل کی جنگ کیا رہے گی, اب چلتی رہے گی. تو مسلمان اٹھے, پھر وہ تھوڑے تھوڑے لوگ, طارق بن زیاد کے ساتھ بہت تھوڑا سا لشکر تھا, اور یہ جرمنی اور یہ جو ان لوگوں کی حکومتیں تھیں نا, جرمن کی بہت بڑی ریاست تھی اس وقت. ان کو کہا کچھ اور جاتا تھا, لیکن تھے یہی نہیں کہ رومی کہا جاتا تھا ان لوگوں کو. تو یہ ساری یورپ کی ریاستوں میں مسلمانوں نے قبضہ کیا. خیر, تو وہاں انہوں نے ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین یہاں آئے تھے اور لڑائی کر کر کے ہم بھاگ گئے, تو عیسائیت کو بچانے کے لیے ہم نے ان جزیروں میں آ کے پناہ لی, تو اب ایک نیا شہر آباد ہو گیا. تو ایک نیگیٹو وے میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے جس نے بتایا نا کہ یہاں مسلمانوں کے خلاف لکھا ہوا ہے, میں نے کہا ان سے بولو کہ جب عیسائی یہاں آئے تھے تو کیا الیکشن کے ذریعے ان کی حکومت قائم ہوئی تھی؟ انہوں نے یہ علاقے یہودیوں سے چھینے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے کون سے یہ الیکشن کروا کے یہودیوں نے ان کو صدر بنا دیا تھا, بادشاہ بنا دیا تھا. عیسائی دنیا جو تھی نا, شام, سعودی عرب کے شمال کی جانب نا, نارتھ کی جانب ہے شام, اور سعودی عرب کے جو مغربی جانب ہے مصر, اور اسی کے بیچ میں اسرائیل ہے. تو یہ سارے پیغمبر تو اس بیت المقدس میں آئے نا, فلسطین میں. تو وہاں یہودیوں کا مرکز تھا, وہاں عیسائیوں کا مرکز بنا, اور عیسائی فاتحین وہاں سے علاقے فتح کرتے کرتے یورپ میں داخل ہوئے, اور وہ تمام علاقے کس سے چھینے انہوں نے؟ یہودیوں سے چھینے. تو جو کام آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا, وہ اگر مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کر لیا تو کائنڈلی اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں, اس میں مسلمانوں کو نیگیٹو اس میں یاد نہ کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, عیسائیوں نے یہودیوں پہ ظلم کیا, تب یہودی خوش ہو جائیں گے کہ یار اس کا مطلب ہمارے اوپر عیسائیوں نے ظلم کر کے ہم سے علاقے چھینے تھے, تو مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں فیور دے رہا ہے. خدمت میں عرض کروں گا کہ یہودیوں کو کون سا یہ گریوی یا زکوٰۃ میں کسی نے دیے تھے یہ علاقے؟ یہودیوں نے بھی تلوار کے زور سے یہ علاقے چھینے تھے. نہیں یاری بات, یہ علاقے جو یہودیوں کو ملے تھے نا, وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جنگیں ہوئی تھیں. آج یہودیوں کی کتابیں خود بتاتی ہیں جنگیں ہوئی تھیں, لڑائیاں ہوئی تھیں. سب سے پہلے تو فرعون کی جو حکومت مصر میں قائم ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس حکومت کو ختم کیا. پھر یہودیوں کو حکم دیا کہ شام پہ قبضہ کرو, ارض مقدس پہ قبضہ کرو. یہودیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. اللہ نے ان کو سزا دی, 40 سال وادی تیہ میں رہے. یہ سب باتیں یہودیوں کی کتابوں میں ہیں. پھر نئے پیغمبر آئے, ان کی قیادت میں یہودیوں نے جہاد کیا, لڑائی کی. اسی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. پھر جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا اور یہودیوں کا کمانڈر بھی بنایا. پھر داؤد علیہ السلام کی قیادت میں تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجی گئی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں درس قرآن کی محفل ہو, تلوار دی گئی ہے اور گھوڑے دیے گئے ہیں کہ اور لوہا ہاتھ میں نرم کر دیا گیا, کیونکہ جنگوں میں سامنے سے بھی تیر تلواریں آتی تھیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کو پگھلا دیا
لوہے کو پگھلا دیا کہ لوہے کی زرہیں بنائیں, جنگی ٹوپیاں پہنے تاکہ تلواروں کا مقابلہ ہو, تلواریں سے آپ بچ سکیں. تو داؤد علیہ السلام نے پھر کیا کیا ہے؟ وہی کیا ہے جو پھر بعد میں مسلمانوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر یہودی پہ بھی, عیسائی پہ بھی ہو, اور نہیں کرنا تو تینوں پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا. تو ہم بتاتے ہیں تینوں پہ کوئی اعتراض کیوں نہیں بنتا. اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو باطل ہے اسے زمین میں رہنے کا حق ہے, زمین پہ حکومت کا اسے حق نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم ہندوستان آیا, راجہ داہر سے لڑا, تو وہ کون تھا؟ زمین تو راجہ داہر کی تھی, وہ عرب کیوں آ گیا وہاں لڑنے کے لیے؟ زمین نہ راجہ داہر کی تھی نہ راجہ داہر کے ماموں کی تھی, زمین کسی کی بھی نہیں ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اگر آپ علاقے کے لحاظ سے کہنا چاہتے ہو تو علاقے میں بھی تو وہ بھی تو کہیں بعد میں, اصل تو آدم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے اصل تو ہم وہاں کے ہیں, یہ تو سارے وہاں سے ٹریول کر کے گئے ہیں. تو راجہ داہر کے جو ہندوستان میں حکومت ملی تھی سندھ میں, وہ بھی الیکشن کے ذریعے نہیں ملی تھی, وہ بھی اس نے تلوار لے کے ہندوؤں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا. اس زمانے میں تو یہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے وہ آئے گا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ پاور میں آ کون رہا ہے, حق آ رہا ہے یا باطل آ رہا ہے. راجہ داہر نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی, محمد بن قاسم نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی, لیکن راجہ داہر نے جب تلوار کی طاقت سے حکومت کی, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوؤں پہ ظلم کیا اس نے, بت پرستی کو پروموٹ کیا, اور جو سوسائٹی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا, یہ جو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں نا, شوہر مر گیا تو عورت کو بھی آگ میں جلا دیا جائے, یہ ساری رسومات تو اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. جب محمد بن قاسم گیا ہے اس نے ایسا عدل کا نظام قائم کیا ہے. ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ آج دیکھو ہندوؤں نے نا محمد بن قاسم کی تصویریں اب تک بنائی ہوئی ہیں, حالانکہ اس زمانے کی فاتحین کی تصویریں ہمیں نہیں ملتی, لیکن ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی پوجا شروع کر دی تھی اس سے عقیدت اور اس سے محبت میں. تو دنیا میں کوئی ملک کسی کا نہیں ہے کہ یہاں کی قوم ہے, قوم ووم کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر قوموں کو دیکھو گے نا تو پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے, یا تو مہاجر ہوگا تو پنجابی کو اعتراض ہوگا, پنجابی ہوگا تو سرائکی کو اعتراض ہوگا, سرائکی ہوگا تو پٹھان کو اعتراض ہوگا, پٹھان ہوگا تو سندھی کو اعتراض ہوگا, سندھی ہوگا تو بلوچی کو اعتراض ہوگا, کیونکہ ہر الگ الگ قوم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یار کسی بھی قوم کا بنے پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے. تو پاکستانی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لکیریں آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا. میں پاکستان کے وجود کا قائل ہوں, لیکن یہ جو لکیریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اس بیت پر ہم نے قومیں بنا لی ہیں, یہ ہماری فرض کردہ ہیں, یہ خدا اور نیچر کی بنائی ہوئی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اب جنگ دو ہی بیس پر ہوگی کہ جنگ لڑنے والا کون ہے. تلوار اٹھانے والے اہل حق ہیں تو ان کو حق ہے, اور تلوار اٹھانے والے اہل باطل ہیں تو ان کو حق نہیں ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے, اور اس کو یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتا ہے. تو اسی بیس پر مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب پہلے یہودیوں نے حکومت کی, اور اچھا یہ بھی آسمانی مذاہب کے برحق ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا, بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, لیکن آپ دیکھو اللہ نے پوری دنیا پہ یہودیوں کو حکومت دے دی. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ آسانی سے مل گئی ہوگی؟ بہت زبردست خونخوار جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ان جنگوں کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ پیغمبروں کی دعوت. اتنی زبردست موٹیویشن نہ ہو تو جنگوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے. سب سے بڑی ریاست کس کی قائم ہوئی تھی؟ یہود. تبھی تو یہودی اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یار ہم نے پوری دنیا میں بدماش بن کے زندگی گزاری ہے, ابھی ہم اتنے سے کیوں ہو گئے؟ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کے پاس آئے, بیت المقدس ان کے پاس آئے, ان کا جو اول قبلہ تھا وہاں سے ہم دوبارہ سے آغاز کریں, اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہماری اتنی بڑی حکومت اور ان کی تاریخیں بتاتی ہیں نا قائم ہوئی تھی, ہم دوبارہ قائم کریں. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ بھائی جب تم نااہل ہو گئے تو ہم نے تم سے خلافت لے کے عیسیٰ ابن مریم کو دے دی, جو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو فالو کریں گے ان کو دے دی. پھر اللہ نے کیا کہا کہ جب عیسائیوں کے دین میں تحریف ہو گئی, وہ زنا اور شراب کی طرف لگ گئے, اغلام بازی کو آج دیکھو ان لوگوں نے لیگل کر دیا ہے, ان تمام چیزوں کی طرف لگ گئے, اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, ان کی تعلیمات مسخ ہو گئیں. تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور اب خلافت کس کے حوالے کر دی گئی ہے؟ اہل اسلام کے حوالے کر دی. تو 1920 یا 23 میں خلافت کا خاتمہ ہوا ہے, 20 میں تقریباً. آپ کو پتا ہے آج امریکہ سپر پاور ہے, کل رشیا سپر پاور تھا. چند سال پرانی بات ہے, تھوڑا سا پیچھے جائے نا 1920 تک,
تو سپر پاور کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان تھے. 40-50 کنٹری بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہماری کسٹڈی میں تھے. پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے خلافت عثمانیہ پہ حملہ کے لیے بحری بیڑا بھیجا تھا, تو اس کو ہماری فوجوں نے کیا کر دیا تھا؟ آج تصور ہے کہ برطانیہ بحری بیڑا بھیج رہا ہے اور ہماری فورسز, ہے ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے. تو اتنا بڑا بحری بیڑا تھا, اور جو ہماری خلافت تھی نا, جس کو گریٹ اتھیمین کہتے ہیں یہ انگریز, پتہ نہیں انگلش میں کیا پروناؤنسیشن ہے, انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا. یہ تو پہلی جنگ عظیم میں ہم جرمنی کے اتحادی بن گئے تو مار کھا لی, جرمنی پٹا تو ہم بھی پٹ گئے, ٹھیک ہے نا. اگر پہلی جنگ عظیم میں ہم جرمنی کا ساتھ نہ دیتے, آج جرمن کے نا مسلمانوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس وجہ سے, ترکی سے بھی بڑے اچھے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ 2 بلاک بن گئے تھے نا, ہم جرمن کے ساتھ تھے, وہ پٹے تو ہم بھی غریبی میں, جب ظاہر ہے دوست پٹتا ہے تو پھر ہم بھی غریبی میں پٹے, اور ہماری خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اس میں ہمارے بھی بہت سارے قصور تھے. اس میں مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا قصور یہ تھا کہ وہ پرانی روایات کو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی, اس ترقی میں کسی حد تک رکاوٹ بنے ہوئے تھے. بہت ساری چیزیں زمانے کے حساب سے اپڈیٹ کرنی تھی, وہ نہیں کر رہے تھے. بڑے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. تو خیر وہ خلافت کا خاتمہ ہوا.